اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ اب جملے کی دو قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ تو جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے، اور میں نے بتایا تھا جملہ انشائیہ وہ ہے اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ تو جملہ خبریہ میں چونکہ کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بات سچی ہو سکتا ہے وہ بات جھوٹی ہو۔ تو جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے، کیونکہ اس میں خبر ہوتی ہے۔ اور جملہ انشائیہ میں خبر ہوتی نہیں ہے، کوئی حکم ہوتا ہے یا کسی کو کسی بات سے روکا جاتا ہے یا کسی بات کی آرزو ہوتی ہے یا کسی بات پر تعجب ہوتا ہے، تو اس میں خبر ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ جملہ انشائیہ کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو جملہ خبریہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے۔ اب اس کی دو قسمیں جملہ خبریہ کی، نمبر ایک جملہ اسمیہ اور نمبر دو ہے جملہ فعلیہ۔ یاد رکھنا جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ اسم ہو، پہلا حصہ یعنی پہلا حصہ کسی کا نام ہو، کسی چیز کا۔ جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو، اور دوسرا خواہ اسم ہو یا فعل ہو، بس دوسرے کو نہیں دیکھنے، پہلا حصہ اسم ہونا چاہیے، کہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو، دوسرا خواہ اسم ہو یا فعل ہو۔ اور جملہ فعلیہ جس کا پہلا حصہ فعل ہو، یعنی کسی کا نام نہ ہو بلکہ کوئی کام ہو، کوئی عمل ہو۔ تو جملہ اسمیہ آسان لفظوں میں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا خواہ اسم ہو یا فعل، جبکہ جملہ فعلیہ میں پہلا حصہ، پہلا جز فعل ہوتا ہے اور کام ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کام کے لیے کام کرنے والا بھی چاہیے، تو دوسرا حصہ پھر فاعل ہوتا ہے یعنی کام کرنے والا۔ تو جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، زید عالم، زید عالم ہے۔ اب دیکھو پہلا حصہ زید ہے، یہ اسم ہے، ایک شخص کا نام ہے، اور دوسرا حصہ عالم اس میں فاعل ہے، یہ بھی اسم ہے، اس میں یہ دونوں اسم ہے۔ پہلا زید ہے، کسی کا نام ہے، بس پہلا حصہ اسم ہونا چاہیے، دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو۔ دو مثالیں دے رہے، زید عالم، پہلا حصہ اسم ہونا چاہیے، دوسرا خواہ اسم ہو یا فعل۔ تو یہاں پہلے میں عالم، یہاں بھی اسم ہے دوسرا، اور پھر آگے زید عالم، یہاں پھر دوسرا جز فعل ہے۔ تو پہلے جز کو دیکھنا ہے، پہلا جز اسم ہونا چاہیے، دوسرا خواہ اسم ہو یا فعل، اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ اس کا پہلا جز اسم ہے۔ تو زید عالم، زید عالم ہے، زید عالم ہے۔ یاد رکھنا یہ دیکھو یہ دو جز ہے، زید عالم، یہ پہلے یہ زید ہے جو پہلا جز ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، مبتدا، اور اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ مبتدا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو گئی، اس لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں زیدن کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طرف عالم ہونے کی جو نسبت ہے وہ زیدن کی طرف ہے۔ مسند الیہ کہتے ہیں جس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہوتی ہے۔ ابھی سے ہی اپنے ذہن میں رکھ لیں، مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے۔ تو یہاں دیکھو عالم ہونے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف۔ زید عالم ہے، تو عالم ہونے کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ زید کی طرف۔ یاد رکھنا جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت ہوتی ہے، یعنی جس کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسند الیہ، اور جس کی نسبت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسند۔ تو یہاں دیکھو زید عالم ہے، تو کس کی نسبت ہو رہی ہے؟ عالم ہونے کی، تو یہ عالم ہونے کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ تو زید مسند الیہ ہے اور عالم ہونے کی نسبت ہو رہی ہے، یہ عالم مسند ہے۔ تو جس کی نسبت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسند، اور مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت ہوتی ہے۔ تو مسند الیہ اور مسند آپ نے پڑھ لیا۔ مسند الیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت ہوتی ہے، اور مسند
جس کو دوسروں کی طرف نسبت کرے، تو عالم کو آپ نے زید کی طرف نسبت کیا، تو زیدن یہ ہے مبتدا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ ہے مسند الیہ، کیوں؟ اس لیے کہ عالم ہونے کی نسبت زید کی طرف ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا جو ترکیب کرتے ہیں، اس کو جب جوڑتے ہیں آپس میں تو پھر یوں کرتے ہیں کہ زید مسند الیہ مبتدا ہے اور عالم مسند خبر ہے۔ یہ عالم مسند ہے، اس کو خبر بھی کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے جز کے پہلے جملے کی حال کی خبر دیتے ہیں کہ زید عالم ہے، تو اس نے زید کے بارے میں خبر دی، اس کے حالت کے بارے میں کہ وہ عالم ہے۔ تو زید عالم یہ ہے جملہ اسمیہ، اور زید علم، زید علمہ کہ اس نے جان لیا۔ اب یہاں دوسرا جز فعل ہے، بس پہلا جز اسم ہونا چاہیے کہ پہلا جز اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ زید علم، زید علمہ کہ اس نے جان لیا، تو یہاں دیکھو جان لیا کس نے؟ زید نے۔ دیکھو جان لیا اس کی نسبت ہو رہی ہے، اس فعل کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ زید علمہ کہ اس نے جان لیا، زید کہ اس نے جان لیا، تو جان لیا کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ کس نے جان لیا؟ زید نے۔ تو زید ہے مسند الیہ مبتدا، کیوں؟ یہاں سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، اور علمہ فعل ہے، مسند ہے، اس کی نسبت ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں خبر۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر اس کو پھر بناتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ کیوں؟ کیونکہ اس کا پہلا جز اسم ہے۔ خبریہ کیوں؟ کیونکہ اس نے خبر دی کہ زید نے جان لیا، تو ہمیں یہ خبر پتہ چل گیا کہ زید نے جان لیا، اور ادھر زید عالم، زید عالم ہے، یہ جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ کیوں؟ کیونکہ پہلا جز اسم ہے۔ خبریہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خبر دے دی کہ زید عالم ہے، تو زید کے عالم ہونے کی خبر دے دی۔ تو ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ ہے، یہ دو ہے نا، ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ ہے، اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے۔ زید عالم اور زید علمہ، یہ پہلا حصہ مسند الیہ ہے، کیونکہ عالم ہونے کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، جان لینے کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، تو جس کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس کی نسبت ہوتی ہے دوسرے کی طرف اس کو مسند کہتے ہیں۔ تو ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں۔ تو زید عالم میں یہ پہلا حصہ مسند الیہ مبتدا ہے، اور عالم میں دوسرا حصہ مسند خبر ہے۔ اسی طرح زید عالمہ میں پہلا حصہ مسند الیہ مبتدا ہے، اور دوسرا حصہ عالمہ مسند خبر ہے، پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں، اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ جس کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں۔ آگے آپ کو ایک فائدہ بتا رہے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے، ہوں، ہو آتا ہے۔ اب یہاں دیکھو زید عالم، زید عالم ہے، اب دیکھو ہے کا ترجمہ آ گیا۔ اب اگر اس کی جگہ کوئی اور لفظ آپ رکھ لو، مثال کے طور پر اس کی جگہ رکھو انا عالم، زید کو ہٹاؤ، اس کی جگہ انا رکھو، انا عالم، اب ترجمہ ہے میں عالم ہوں، اب دیکھو اس میں ہوں کا ترجمہ آ گیا۔ تو اب انا جو ہے یہ مبتدا ہوگا، مسند الیہ ہوگا، اور عالم خبر مسند ہوگا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اس میں ہے، ہوں، ہو آتا ہے۔ اب ذرا زید کی جگہ انت رکھو، انت عالم، اب ترجمہ ہو گیا آپ عالم ہو، اب دیکھو ہو آگے۔ تو جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے، ہوں، ہو آتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل ہو۔ پہلا حصہ فعل ہوگا، مطلب کوئی کام ہوگا، کسی کا نام نہیں ہوگا، اور دوسرا حصہ ظاہر سی بات ہے کسی کام کے لیے کام کرنے والا بھی ہونا چاہیے، تو دوسرا حصہ فاعل ہوگا، نہیں کام کرنے والا ہوگا۔ جیسے علم زید، جان لیا زید نے، جان لیا زید نے۔ اب یہاں دیکھو علم، اس کا ترجمہ ہے جان لیا، تو آپ مجھے بتاؤ جان لیا کسی کا نام ہے؟ نہیں، کسی کا بھی نام نہیں ہے جان لیا، یہ کام ہے، ایک فعل ہے، تو یہ فعل ہے، مسند ہے۔ جان لیا کس نے؟ زید نے، تو جان لیا کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، تو زید کو آپ کہو گے مسند الیہ فاعل، کیونکہ ابھی آپ کو بتا دیا مسند کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نسبت ہوتی ہے، اور مسند الیہ جس کی طرف کسی فعل یا اسم کی نسبت ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھو علم زید،
جان لیا زید نے، تو جان لیا کی نسبت ہو گئی، کس نے جانا؟ زید نے، تو زید ہوا مسند الیہ۔ تو علم فعل ہے مسند ہے، علم فعل ہے مسند ہے کیونکہ اس کی نسبت ہوتی ہے نا، اور زید مسند الیہ ہے فاعل ہے کیونکہ جاننے والا کون ہے؟ زید۔ کس نے جان لیا؟ زید نے، تو زید فاعل ہے۔ تو اس کی ترکیب پھر یوں کرو گے، علم فعل زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ کیوں؟ کیونکہ پہلا جز علم فعل ہے اور دوسرا حصہ زید فاعل ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جو پہلا جز فعل ہوگا تو جملہ فعلیہ، اور پہلا جز اسم ہوگا تو جملہ اسمیہ۔ آسان لفظوں میں آپ نے اوپر پڑھ لیا، جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، اسمیہ فعلیہ۔ تو اسمیہ جس کا پہلا جز اسم ہو، اور فعلیہ جس کا پہلا جز فعل ہو۔ تو علم زید، جان لیا زید نے، جان لیا زید نے، تو علم مسند ہے، فعل ہے، زید مسند الیہ ہے، فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسی طرح سمع بکر، سن لیا بکر نے، سن لیا بکر نے، دیکھو سن لیا اس کی نسبت ہو گئی، کس نے سنا؟ بکر، بکر نے، بکر کی طرف سننے کی نسبت ہے۔ تو سمع فعل ہے مسند ہے، سن لیا کسی کا نام تو نہیں ہے، فعل ہے، کام ہے، اب اس کے لیے سننے والا بھی چاہیے، تو بکر سننے والا ہے، یہ فاعل ہے۔ تو سمع فعل مسند ہے، بکر فاعل مسند الیہ ہے کیونکہ بکر کی طرف نسبت ہو رہی ہے سننے کی، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فعلیہ کیوں؟ کیونکہ پہلا جز فعل ہے، اور خبریہ اس لیے کہ اس میں خبر دے دی کہ بکر نے سن لیا۔ تو اب ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے، علم زید اور سمع بکر، ان دونوں میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے، اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں۔ یا علم زید سمع بکر، یہ پہلا حصہ جو ہے اس کو مسند کہتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت ہوتی ہے اور اس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں۔ تو ترکیب اس طرح کرو گے، علم فعل زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسی طرح سمع بکر، سن لیا بکر نے، تو سمع فعل ہے اور بکر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ، ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں۔ آگے وہی پرانی باتیں دہرا رہے، مسند الیہ ابھی آپ کو بتا دیا تھا کس کو کہتے ہیں۔ مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، جیسے اوپر آپ نے دیکھو علم زید، جان لیا زید نے، تو دیکھو یہ جان لیا اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف، تو یہ زید مسند الیہ ہے جس کی طرف کسی فعل یا اسم کی نسبت کی جائے، تو یہاں علمہ کی نسبت زید کی طرف ہے۔ اسی طرح نیچے سمع بکر، سمع سن لیا، اس کی نسبت بکر بکر کی طرف ہے، تو بکر مسند الیہ ہے۔ اور اوپر آپ نے پڑھ لیا زید عالم، زید مسند الیہ ہے کیونکہ عالم کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف ہو رہی ہے۔ تو مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملہ کی ابتدا ہوتی ہے، جیسے اوپر آپ نے پڑھ لیا زید عالم، زید مسند الیہ مبتدا ہے، مبتدا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے۔ مسند وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کرے، جیسے عالم زید میں عالم مسند ہے، اس کو دوسرے کی طرف یعنی زید کی طرف اس کی نسبت ہے کہ جان لیا زید نے، تو مسند وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کرے، اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے، جیسے آپ نے پڑھ لیا زید عالم، زید عالم ہے، تو عالم مسند ہے کیونکہ یہ پہلے اسم کی حال کی خبر دیتے ہیں کہ زید عالم، میں خبر دے دی کہ زید عالم آدمی ہے۔ ایک فائدے کی بات آپ کو بتا رہے، یاد رکھنا اسم جو ہے، اسم یہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا، اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتے ہیں، جبکہ فعل مسند ہوتا ہے اور مسند الیہ نہیں ہوتا۔ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ پیچھے آپ نے کلمے کی 3 قسمیں پڑھی تھی، اسم فعل حرف، تو اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتے ہیں، فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، تو اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ جیسے اوپر آپ نے مثال پڑھ لی زید عالم، تو زید یہ بھی اسم ہے، عالم یہ بھی اسم ہے، لیکن پہلا والا زید جو ہے وہ مسند الیہ، اور دوسرا والا عالم
پہلا جو زید ہے وہ مسند الیہ، دوسرا عالم، یہ بھی اسم ہے نا، وہ مسند ہے. تو دیکھو اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتے ہیں. جیسے اوپر آپ نے مثال پڑھ لی زید عالم، تو فائدہ لکھا اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتے ہیں. جیسے زید عالم، اب زید یہ بھی اسم ہے، عالم یہ بھی اسم ہے، لیکن پہلا والا مسند الیہ ہے اور دوسرا مسند ہے. کہ اس میں زید اور عالم دونوں اسم ہے، اور عالم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے. عالم کون ہے؟ زید. تو عالم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے زید مسند الیہ اور عالم مسند ہوا. اب فعل جو ہے، فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جسے اوپر آپ نے پڑھ لیا علم زید، علم زید اور زید علم. دیکھو زید مبتدا ہے، زید علم کے اس نے جان لیا. دیکھو یہاں دوسرا جز علم فعل ہے، اور اگلے جملے میں علم زید، اسی کو الٹا کر لیا نا. دیکھو زید عالم، زید کو پہلے کیا، عالم کو بعد. اب اسی طرح علم زید، عالم کو پہلے کر دیا اور زید کو بعد میں کر دیا. تو زید اسم ہے، عالم فعل ہے، اور دوسرے جملے میں بھی عالم فعل ہے. تو دونوں جملوں میں ادھر فعل مسند ہی بنے گا، کیونکہ اس کی نسبت ہوتی ہے نا، فعل کی نسبت ہوتی ہے کس کی طرف؟ کام کرنے والے کی طرف. دیکھو زید علم، زید علم کے اس نے جان لیا. تو علم جان لیا، اس کی نسبت ہو گئی. کس نے جان لیا؟ زید نے. دیکھو علم اس کی نسبت ہو گئی تو یہ مسند، اور زیدن کی طرف ہو گئی تو زید مسند الیہ. تو زید علم، تو زید مبتدا ہے، علم مسند خبر ہے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور علم زید، علم جان لیا، زید زید نے. تو علم مسند ہے، فعل ہے، اور زید فاعل ہے. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. زید عالم جملہ اسمیہ، کیوں؟ کیونکہ پہلا جز اسم ہے. عالم زید جملہ فعلیہ، کیوں؟ کیونکہ پہلا جز فعل ہے. تو جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ، اور خبریہ اس لیے کہ اس میں خبر دے رہے ہیں زید کے عالم ہونے کی. تو ان دونوں جملوں میں عالمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے عالمہ مسند ہوا اور زید مسند الیہ. تو یوں سمجھو کہ فعل جو ہے ہمیشہ مسند ہوتا ہے. فعل کو آپ نے کبھی بھول کر بھی مسند الیہ نہیں بنانا ہے. تو فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. اور اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے. اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ. یہ لکھ کر حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ. بس یہاں آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.